بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کھول دیجئے اور میرے لیے میرے کام کو آسان کر دیجئے اور میری زبان کی لکنت کو ختم کر دیجئے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں مخارج کی ترتیب پر حروف کے نام۔ مخارج کی ترتیب پر حروف کے نام پڑھنے لگے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ حرکات کا بیان پڑھیں گے۔ کل ہم نے مخارج کی ترتیب پر حروف کا نقشہ سیکھا تھا اور آج حروف کے نام۔ اس نقشے میں جو سب سے پہلے حروف ادا ہوتے ہیں وہ حروف مدہ ہیں۔ حروف مدہ 3 ہیں: الف، واو، یا۔ حروف حلقی 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ حروف لہاتیہ 2 ہیں: قاف، کاف۔ حروف شجریہ 3 ہیں: جیم، شین، یا۔ حرف حافیہ 1 ہے: ضاد۔ حروف طرفیہ 3 ہیں: لام، نون، را۔ حروف نطاعیہ 3 ہیں: تا، دال، طا۔ حروف لساویہ 3 ہیں: ثا، ذال، ظا۔ حروف صفیریہ 3 ہیں: زا، سین، صاد۔ حروف شفویہ 4 ہیں: با، میم، واو، فا۔ یہاں تک تھے مخارج کی ترتیب پر حروف کے نام اور سارے حروف یہاں تک مکمل ہو گئے۔ اب جو حروف کا نام آ رہا ہے حروف قلقلہ، یہ 5 ہیں، تو یہ حروف کا نام حروف کی صفات کی بنیاد پر ہے اور یہ قلقلہ کی صفت ان میں ہمیشہ پائی جاتی ہے۔ حروف مستعلیہ یہ موٹے حروف ہیں جو ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں اور ان میں یہ مستعلیہ کی صفت ہمیشہ پائی جاتی ہے، تو اس لیے یہ 7 حروف مستعلیہ ہیں اور یہ بھی ان کا صفاتی نام ہے۔ آگے سبق آتا ہے جی حرکات۔ اب جب ہم نے حروف کو مخارج سے نکال لیا اور ان کو پڑھنا سیکھ لیا تو اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد ایک چیز اور ہے کہ صفات اس پر لاگو کرنی ہے، تو صفات کا بیان انشاءاللہ کل سے شروع کریں گے۔ ابھی فی الحال اس پر حرکات لگانے کا طریقہ سمجھتے ہیں کہ حرکات کیسے لگانی ہے۔ حرکات یعنی زبر، زیر اور پیش کی ادائیگی۔ زبر، زیر اور پیش میں سے ہر ایک کو حرکت کہتے ہیں۔ زبر سیدھا منہ کھول کر ادا کیا جاتا ہے، جیسے با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا۔ اب اس کو ایک الف کے برابر نہیں بلکہ آدھے الف کی برابر آواز اس کی ہوتی ہے۔ زبر کو اتنا لمبا سا کرنا ہوتا ہے کہ یعنی با، با زبر با، یہ ایک الف کی آواز ہے، تو اس کا ہاف ہم نے ادا کرنا ہوتا ہے جب ہم نے زبر اپلائی کرنی ہوتی ہے۔ با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا۔ اب اس کو ہم با زبر با نہیں پڑھیں گے، تا زبر تا نہیں پڑھیں گے، سا زبر سا نہیں پڑھیں گے، کیونکہ اس میں الف مدہ کی آواز پیدا ہو جائے گی۔ ہم نے پڑھا تھا کہ کسی حرف کو بڑھا دینا لحن جلی کہلاتا ہے، یاد ہوگا پچھلے لیکچرز میں ہم نے پڑھا تھا کسی حرف کو کم کر دینا یہ بھی لحن جلی ہے، حرام ہے، اور کسی حرف کو بڑھا دینا یہ بھی لحن جلی ہے۔ تو یہاں اگر با کو ذرا سا بھی کھینچیں گے، اس کی مقدار سے زیادہ لمبا کر دیں گے تو الف مدہ کے پیدا ہونے کا احتمال ہوگا، اور اگر الف مدہ پیدا ہو جائے گا تو یہ لحن جلی ہو جائے گی جو کہ حرام ہے۔ زیر ہونٹوں کو نیچے کی طرف جھکا کر ادا ہوتی ہے، جیسے با زیر بی، تا زیر تی، سا زیر سی۔ یہ یائے مدہ کی آواز کی مشابہ ہوتی ہے اور اس کا ہاف ادا کرنا ہوتا ہے۔ با یا زیر بی اور با زیر بی، ان دونوں آوازوں میں صرف یہ فرق ہے کہ یائے مدہ کی آواز کو ایک الف مدہ کے برابر لمبا کرنا ہوتا ہے، جبکہ با زیر بی کی آواز کو اس کی یائے مدہ کی آواز کے ہاف کے برابر کرنا ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کو بی پڑھ دیں گے، با زیر بی پڑھ دیں گے تو اس میں یائے مدہ کے اضافے کا احتمال ہوگا۔ اگر یائے مدہ کا اضافہ ہو گیا تو پھر وہی لحن جلی ہو جائے گی جو کہ حرام ہے۔ اسی طرح پیش ہونٹوں کو گول یعنی ناتمام بند کر کے ادا ہوتا ہے، جیسے با پیش بو، تا پیش تو، سا پیش سو۔ تو با پیش بو اس کو پڑھیں گے تو واو مدہ کے پیدا ہونے کا احتمال ہو جائے گا، جبکہ واو مدہ اگر پیدا ہو جائے گی
تو یہ بھی لحن جلی ہو جائے گی جو کہ حرام ہے۔ پھر اس کی پریکٹس کے لیے چند الفاظ زبر کے ساتھ پیش کیے گئے ہیں۔ جیم زبر جا، جا جا، اس کی پریکٹس اس طرح سے کریں گے کہ جیم زبر جا نہیں کریں گے، جیم زبر جا، عین زبر ع، جاع، لام زبر لا، جاعل، وقف جاعل، حمزہ زبر آ، خا زبر خا، آخا، ذال زبر دا، آخاذ، وقف آخاذ، سین زبر سا، جیم زبر جا، ساجا، دال زبر دا، ساجادہ، وقف ساجد، حمزہ زیر ای، با زیر بی، ای بی، لام زیر لی، ای بی لی، وقف ای بل، حمزہ زیر ای، با زیر بی، ای بی، لام زیر لی، ای بی لی، وقف ای بل، اسی طرح آخر تک۔ کاف پیش کو، تا پیش تو، کوتو، بادو پیش بن، کوتوبن، وقف کوتوب۔ اب یہاں پر میں نے تنوین پر غنہ نہیں کیا، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہاں پر آگے جو ہے الگ الگ حروف ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر ہم غنہ کر لیں گے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، غنہ نہ کریں گے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے تو تنوین پر غنہ ہوتا ہے۔ صاد پیش سو، حا پیش حو، سوحو، فادو پیش فن، صحوفن، وقف صحف، تو اس کو آپ صحوفن، اس میں غنہ کی پریکٹس ہو جائے گی۔ کتبن، غنہ کی پریکٹس ہو گئی، لیکن یہ غنہ کچھ شرائط پر ہوتا ہے، ان شرائط کو ہم آگے جا کر پڑھیں گے، اور کچھ وجوہات پر یہ غنہ تنوین سے ساکت ہو جاتا ہے، یعنی ختم ہو جاتا ہے۔ فا پیش فو، عین پیش عو، فوعو، لام دو پیش لن، فوعولن، وقف فوعل، اور تنوین کے ساتھ اگر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے تو فوعولن، تینوں اکٹھی حرکات۔ اب یہ زبر الگ حرف میں اس کی پریکٹس کی گئی تھی، زیر کی الگ لفظ میں پریکٹس ہوئی، پیش کی الگ لفظ میں پریکٹس ہوئی، اب تینوں حرکات اکٹھی ایک ہی لفظ میں شامل ہوں گی۔ کیسے؟ خا پیش خو، لام زیر لی، خولی، قاف زبر قا، خولیق، وقف خولیق، دال پیش دو، عین زیر عی، دوعی، یا زبریہ، دوعیہ، وقف دوعیش، دوعی، وقف دوعی، یا ساکن ہو جائے گی اور یا مدہ ہوگی۔ قاف پیش کو، را زیر ری، قوری، حمزہ زبر آ، قوری آ، وقف قوری، قوری، حمزہ ساکن کی آواز آئے گی۔ حمزہ پیش کو، خا زیر خی، اوخی، دال زبر دا، اوخیدہ، وقف اوخید، با پیش بو، غین زیر گی، بوغی، یا زبریہ، بوغیہ، وقف بوغی، یا ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو وہ یا مدہ ہو جاتی ہے، تو یہاں وقف میں یا مدہ ہو جائے گی۔ کاف پیش کو، تا زیر تی، کوتی، با زبر با، کوتیبہ، وقف کوتیب۔ حرکات کو پڑھتے ہوئے چند باتوں کا دھیان رکھنا ہوتا ہے، وہ باتیں کون سی ہیں؟ نمبر 1، زبر زیر اور پیش کو مجہول نہیں پڑھنا ہوتا۔ مجہول کیسے ہو جاتی ہیں یہ حرکات؟ مجہول ایسے ہوتی ہیں جیسے ہا زبر ہا تھا تو آپ نے اس کو پڑھا ہا زبر ہے، اسی طرح دال پیش دو تھا تو آپ نے اس کو پڑھ دیا دال پیش دو، دو، تو یہ مجہول ہو جائیں گی۔ با زیر بی تھا تو آپ نے اس کو پڑھ دیا با زیر بے، تو یہ مجہول ہو جائے گا۔ یعنی الحمدللہ رب العالمین، اس کو الحمدللہ رب العالمین پڑھنا مجہول ہو جائے گا، تو اس طرح مجہول پڑھنے سے بچانا ہے۔ نمبر 2، حرکات کو کھینچنے سے بھی بچانا ہے۔ کیوں؟ زبر میں الف، اگر ہم حرکات کو کھینچیں گے تو زبر کو کھینچنے سے الف مدہ، زیر کو کھینچنے سے یا مدہ، اور پیش کو کھینچنے سے واو مدہ پیدا ہو جائیں گی۔ جیسے الحمدللہ، اصل میں الحمدللہ ہے، اگر ہم ہا کی زبر کو اور دال کی پیش کو اور ہا کی زیر کو کھینچ دیں تو پھر کیسے پڑھا جائے گا؟ الحمدللہ، تو یہ دیکھیں نیچے ریڈ کلر میں دکھایا جا رہا ہے کہ الحمدللہ، اس طرح سے ایک تو مجہول پڑھنے کی بھی مثال آ گئی اس میں، اور دوسرا اس میں حرکات کو کھینچنے کی بھی مثال آ گئی، تو دونوں مثالیں اس میں پیش ہو گئی ہیں۔ آگے بتایا جا رہا ہے کہ حرکات، ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ حرکات بہت ساری ہیں ہم پڑھتے ہیں تو ان کی تعداد نہیں پتہ چلتی ہمیں، ہم
پریشان ہو جاتے ہیں، مشکل میں پڑ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں حرکات ٹوٹل کتنی ہیں. تو یہاں پر واضح طور پر بتایا جا رہا ہے کہ حرکات کل 9 ہیں. پھر ان کی علامتیں بھی دکھائی جا رہی ہیں کہ وہ کس طرح سے لگی ہو تو کون سی حرکت ہوگی. لفظ کے اوپر لگی ہو تو وہ زبر ہوتی ہے، لفظ کے نیچے ہو تو وہ زیر ہوتی ہے، لفظ کے اوپر ہو تو وہ پیش ہوتی ہے. لفظ کے اوپر ڈبل حرکت لگی ہو، سیدھی لگی ہو، وہ 2 زبر ہوں گی. لفظ کے نیچے 2 سیدھی حرکات ہوں تو وہ زیر ہوں گی. لفظ کے اوپر 2 مڑی ہوئی حرکات ہوں تو وہ 2 پیش ہوں گی. لفظ کے اوپر کھڑی حرکت کھڑی زبر کہلاتی ہے. لفظ کے نیچے کھڑی حرکت کھڑی زیر کہلاتی ہے. لفظ کے اوپر الٹی حرکت الٹا پیش کہلاتی ہے. علامات جو ہیں وہ 4 ہیں، یعنی حرکات ہمیں پتہ چلا کہ ٹوٹل 9 ہیں. 3 حرکات زبر زیر پیش، 3 حرکات 2 زبر 2 زیر 2 پیش، اور 3 کھڑی حرکات ہیں. علامات کتنی ہیں؟ علامات 4 ہیں. کچھ علامات بھی لگی ہوتی ہیں اور ان علامات کے ساتھ ہم لفظوں کو ادا بھی کرتے ہیں. کیسے؟ جزم کی علامت ہو تو ہم کہتے ہیں فلاں حرف ساکن ہے، یا کے اوپر جزم ہو تو یا ساکن پڑھتے ہیں. اسی طرح شد لگی ہو تو ہم کہتے ہیں نون مشدد ہے. کسی حرف پر بھی شد ہو سکتی ہے. تو جو شد لگی ہوتی ہے تو اس کو ہم ڈبل یعنی اس کو 2 بار پڑھتے ہیں. اس حرف کو ساکن کو 1 بار پڑھتے ہیں اپنے سے پہلے حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر، جس پر یہ جزم ہوتی ہے. اور جس پر یہ 3 دندانوں والی شد ہوتی ہے اس کو ہم 2 بار پڑھتے ہیں. 1 بار اس سے پہلے حرف کی حرکت کے ساتھ، دوسری بار اس کے اوپر اپنی حرکت بھی لگی ہوتی ہے اس کے ساتھ پڑھتے ہیں. مد بڑی مد بھی ہوتی ہے، چھوٹی مد بھی ہوتی ہے. مد 2 طرح کی ہوتی ہے. تو پتہ چلا کہ علامات ٹوٹل 4 ہیں. نمبر 1 جزم، نمبر 2 شد، نمبر 3 بڑی مد، نمبر 4 چھوٹی مد. آج کے لیے اتنا لیکچر ہی کافی تھا.